تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم چونکہ سورہ کافرون کو پڑھ رہے ہیں، اس کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی اور مجھے لگتا ہے بردر داؤد مجھے ریکارڈنگ کا شاید اشارہ کر رہے تھے. اینی ویز جزاک اللہ فار ریمائنڈنگ. تو آئیے اب جو ہے نا کچھ سوالات آپ سے آئیڈیلی چیٹ باکس میں جواب دیں تاکہ مجھے پتہ بھی لگ سکے، آپ کو بھی پتہ لگ سکے آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا لکھ رہے ہیں، کیا آپ کو یہ بات آتی ہے نہیں آتی، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے. تو سب سے پہلے ذرا سب لوگ مجھے کل کا معنی بتا دیں. پہلا لفظ ہے کل، کیا معنی ہے اس کا؟ بردر ضیاء از دی فرسٹ ون ٹو ٹیل اس کہ جی اس کا معنی ہے، کہہ دیجئے، کہیے. بالکل ٹھیک ہے. سسٹر خالدہ، سسٹر ہبہ، ماریہ، سسٹر عارفہ، فیروزہ، مسز سلمہ، ماشاءاللہ آپ سبھی فرما رہے ہیں. جو چیٹ باکس میں نہ لکھ رہے ہوں ان کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مائکس آن نہیں کریں، خود کو اپنی اونچی آواز میں سنوائیے کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑ جائے، تاکہ آپ کو یہ پکا ہو جائے، پختہ ہو جائے، اور پھر آپ کو یہ کبھی بھولے نہ. تو اسی طرح سسٹر عذرا، سسٹر شاہدہ سبھی فرما رہے ہیں اس کا معنی ہے کہہ دیجئے. کہو سسٹر ادا کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. یا ایوہا، اس کے معنی بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ہم نے کہا تھا یا کا معنی، ایوہا کا معنی اور یا ایوہا، ان تینوں کا معنی جو ہے سسٹر خالدہ اس دفعہ لے گئی نمبر. سب سے پہلے انہوں نے کہا اس کا معنی ہے اے، اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے سبھی فرما رہے ہیں. سسٹر سمرہ اور عنایت بیگم اور سسٹر بردر حسن اور سسٹر یسرا، بالکل ٹھیک ہے اے. اچھا، اب ایک الکافرون، الکافرون، تو یہ جو ہے مجھے بتائیں اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، یہ آپ لوگ بتا دیں مجھے. اسم فعل یا حرف میں سے یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسم ہے، اور بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں آپ لوگ. اور اپنی بناوٹ میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ واحد ہے جمع ہے؟ الکافرون یہ جمع ہے، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. تو ہم یہ سب کو پتہ ہے. سسٹر رفیہ، سسٹر شاہدہ، سسٹر عارفہ، امیمہ، سسٹر تسکین سبھی فرما رہے ہیں، سسٹر عفت ملک، کہ یہ جمع کا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب لا کا معنی تو آپ سب نے پڑھا ہوا ہے، ذرا بتا دیں جلدی سے مجھے. لا سسٹر مریم نے اس دفعہ سب سے پہلے ہمیں کہا کہ اس کا مطلب ہے نہیں، الحمدللہ. اگر میں آپ سے یہاں پر یہ پوچھوں کہ ذرا آبدو کا اشارہ کریں سارے، تو کدھر اشارہ کریں گے آپ؟ سب لوگ اشارہ کریں، کدھر اشارہ کریں گے؟ مجھے معنی نہیں بتائیں، مجھے اشارہ بتائیں پہلے آپ کدھر کریں گے. اپنی طرف تو کریں گے لیکن اپنی طرف کہاں، یہ بتائیں نا، کتنی انگلیوں سے؟ ٹھیک ہے، ایک انگلی سے اپنی طرف. اور کون سا، ماضی کا یا مضارع کا؟ ابھی ایک چیز اور رہ گئی. ماضی نہیں، ماضی کون کہہ رہا ہے، یہ مضارع کا. ماضی میں تو کہیں آتا ہی نہیں آبدو. یہ آپ نے آبادہ کا ٹیبل ہے نا، آبادہ، آبادو، ابتا، ابتو، ابتم، ابدنا. تو یعبدو، یعبدون، تعبدو، آبدو، آبدو. الحمدللہ. اب ہمیں ٹیبل سے اس کا معنی آتا ہے آبدو. یہ کیسے بنا ہے، میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا، آبدو. اور ماں کا معنی، ماں کے تینوں معنی بتا دیں، اور پھر مجھے پہلے ایک دفعہ خود کو بتا دیں اپنے کانوں کو. پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہاں آپ کے خیال میں کون سا استعمال ہوا ہے. تین معنی ہے نا، معنی کیا سوالیہ، جو کنیکٹ کرنے والا، نہیں انکار والا. تو ان تینوں میں سے اب یہاں دیکھیں کانٹیکسٹ آپ کو آئیڈیا دے گا کون سا معنی ہے. لا اعبدو ما تعبدون، تعبدون، تعبدون کا اشارہ یہ دیکھیں، تعبدون آپ سب نے سیکھا، تعبدون جو یوز ہوا ہے. تو دیکھیں اب چیزیں کتنی آسان ہوتی جا رہی ہیں ہمارے لیے. تو پلیز رٹے والا نہیں، ابھی اس وقت آپ کو جیسے میں بتا رہا ہوں چیزیں اس طرح سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ سب کو آتی ہوں. واہ کا معنی سب کو آتا ہے نا. اب یہ کون سا واہ ہوگا، یہ تو بات چلتی ہوئی آ رہی ہے نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم ولا. اور ٹھیک ہو گیا. اور والا معنی ہے لا نہیں. انتم کا اشارہ کریں سب، انتم کا اشارہ کدھر کریں گے؟ سب لوگ کریں انتم.
सामने जमा का इशारा अंतुम, तुम सब, आबिदून, और इस लफ्ज को हम इंशाल्लाह देखेंगे। और ये जब टेबल आगे बढ़ेगा तो आपको उसमें भी पता चल जाएगा आबदा के टेबल में आबिद कैसे बनता है और उससे आबिदून। ठीक है, सो इंशाल्लाह मा आबुदू, फिर आ गया आबुदू, तो पूरा टेबल इस्तेमाल हो रहा है इस सूरह मुबारक के अंदर। तो टेबल्स देख लें कितने इंपॉर्टेंट हैं। वाला अना, अना का इशारा अना, और ये वाला अलिफ जो है ना अना, अना का अलिफ जो है आपको पता है नहीं पढ़ा जाता। वैसे अरबी में हम जैसे बाकी तो अलिफ कहीं हो तो लंबा करते हैं, लेकिन अना इसको हम कैसे पढ़ेंगे, अना मैं, ये इशारे आपने किए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह आबिद, अब ये आबिद क्या है, इसम फेल हर्फ में से इसम है, और इसी की जमा थी वो जो पीछे आई आबिदून। आबिद इबादत करने वाला, आबिदून सब इबादत करने वाले। मा अबत्तुम, अबत्तुम का इशारा कर सारे, और फिर उसके बाद मुझे बताएं आपने क्या इशारा किया। माना नहीं बताना, मुझे इशारा बताएं पहले सारे, क्योंकि इशारा आपको फौरी माना बता देगा। ये अगर सही इशारा कर लिया आपने सामने की तरफ, तो पहले आप सारे इशारा करें और फिर मैं इशारा सामने की करूंगा और तरफ चारों उंगलियों से। सामने की तरफ चारों उंगलियों से, लेकिन अभी ये नहीं बताया ना माजी है मुदारे है। मुजारे, ये मुदारे है। मुजारे। अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, ये देखें अबत्तुम, माजी, अबदना, तो माजी का जमा का इशारा सामने की तरफ। तो अबत्तुम, तुम सब इबादत करते थे। अबत्तुम, अबदा उसने इबादत की, आबादू उन सब ने इबादत की, अबत्ता तुमने की, अबत्तू मैंने की, अबत्तुम तुम सब ने इबादत की। ठीक है जी, आगे फिर वही लाइन रिपीट होती है। और लकुम, इसके कितने टुकड़े होंगे बताएं। लकुम दो, सिस्टर सबसे पहले बता रही हैं दो, अल्हम्दुलिल्लाह, दो टुकड़े होंगे। माना आप सबको आता है इसका, क्योंकि आपने किया वह लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, तुम सब के लिए, लकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। और दीनुकुम के कितने टुकड़े होंगे, दो, दो, माशाल्लाह। ये आपने दीन के साथ भी जोड़ा था, दीनुहुम, दीनुका, दीनी, दीनुकुम, तुम सबका दीन। तो जो अगला लफ्ज है ना, इसके जो टुकड़े सही बताएगा ना, वालिया, ब्रदर दो, पहले, तीन। हाँ। और ये अरबी की खूबसूरती भी हम इसमें देखेंगे कि हर, अब वाव के ऊपर जबर तो उसका भी एक माना है, लाम के नीचे जेर उसका भी माना है, या के ऊपर जबर उसका भी माना है। तो अरबी देखे एक ऐसी खूबसूरत जुबान है कि एक हर्फ के ऊपर हरकत आने से उसका कुछ माना होता है, वो हमें आना चाहिए। और आखिर में दीन है जिसको आपने पढ़ा हुआ है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सूरह मुबारक का कसीर हिस्सा, तकरीबन सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको आता है। ये है खुशी की बात। देखिए 15 लेसन किए, 16वां आप लोग खुद करवा रहे हैं सारा मुझे। और ये नहीं कि आपको तर्जुमा रटा हुआ है जैसे हम रट लेते हैं, आपको उसकी ग्रामर पता है, आपको उसकी डिटेल पता है, इसम फेल हर्फ क्या है, कौन सा ज्वाइन कर रहा है, माजी क्या है, मुदारे क्या है, अफाल किस तरह आए हैं। तो इस पर क्या कहना चाहिए हम सबको मिलके कि इतनी जल्दी इतना कुछ सीख गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंतहाई शुक्र कि जिसने अपनी मेहरबानी से हमें एक तो इस तरफ लगाया और इतना कुछ सिखा भी दिया इतनी जल्दी। तो इस सूरा को अपनी जिंदगी में लाने का बेहतरीन तरीका वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि इसको फजर और मगरिब की सुन्नतों में पढ़ा जाए। और मेरी भी आदत है जब कभी खास तौर पे कि फजर की सुन्नतें और मगरिब की सुन्नतों में पहली रकत में सूरह काफिरून और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ी जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा को ये भी फरमाया कि रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़कर सोओगे तो शिर्क से बरी करार पाओगे। और सबसे बड़ी नेमत ईमान लाने के बाद यही है कि इंसान शिर्क से बचा रहे और अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के एक होने पर ही कायम और साबित कदम रहे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन देखेंगे। अब आपको सारा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए काफिरो। लो अब आइए इसको वन बाय वन देखते हैं। कुल का मतलब कह दीजिए
اور جب بھی قرآن میں یہ آیا تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو یہ حکم ہم سب کے لیے بھی آج تک ہے کہ آپ بھی کہیے، ہم بھی اس کو جانیں اور ہم آگے کہیں، دوسروں کو بتائیں، تبلیغ کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن تبلیغ کیسے کرنی ہے؟ زبردستی سے نہیں. یہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ اچھا بھئی آج کل اس پہ قرآن کا کوئی، یا قرآن تو الحمدللہ ہم سب پہ ہونا ہی چاہیے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں اچھا اس پہ کسی کورس کا آج کل دورہ پڑا ہوا ہے. ہمارے ایسے تانے دیتے ہیں نا لوگ. تو آپ بڑے خوبصورتی سے، طریقے سے، محبت سے، شوق سے ایسا انوائرمنٹ پیدا کر کے، اور اگر آپ کو لگے کہ لوگ اس سے وہ ہو رہے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ نرمی سے اس کو بغیر انہیں زیادہ تنگ کیے سو کہہ دیجئے، تبلیغ کیجئے خوبصورت انداز میں. اور یا کا معنی، ایوہا کا معنی، یا ایوہا کا معنی، یہ تینوں مل کے 1000 بار ہے قرآن میں اے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ میرے بھائی جو ہے نا، میں بھی شاید پہلے اس کو اردو میں بھی کہتے تھے اے، تو اے ہوتا ہے اے بی سی میں. اردو میں اس کو کیسے اناؤنس کرتے ہیں، پروناؤنس کرتے ہیں؟ اے، ٹھیک ہے جی؟ تو کل کہہ دیجئے اے، الکافرون جمع ہے جی. یہ دیکھیں قرآن سے مثالیں بھی آ گئی. یا قوم ایھا النبی یا ایھا الکافرون، تو کافر سے بنا کافرون. یہ جمع آپ کو پتہ ہے نا، واو نون یا نون والی. تو کافر تھا کفر کرنے والا، کافرون جمع، اس کی کافرین بھی بن سکتی ہے. اور کافر کا اصل لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس آیا میں انداز کو سمجھنے کے لیے ذہن میں یہ رکھیے، آپ گھر میں ہوں اور آپ کا کوئی بڑا جو ہے، ابھی میرے بچے ہیں نا، تو یہ چاروں مل کے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ایک کو بھی ڈانٹ پڑ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، میری بیٹی تو پہلے تو وہ رونا ہی شروع کر دیتی ہوتی، ڈانٹ اس کو نہیں پڑی، کسی دوسرے کو پڑی، تو وہ اس نے رونا شروع کر دیا. وجہ ہوتی ہے اس کی، کبھی سوچا آپ نے؟ ظاہر وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے ڈر جاتے ہیں، ایک کو ڈانٹ پڑی ہے کہ ابا غصے میں ہے، ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہاں پر اللہ رب العزت اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ. اور اللہ کہہ رہا ہے کل یا ایھا الکافرون، کیونکہ پورے قرآن میں صرف یہ ایک جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کافروں کو کہا ہے یا ایھا الکافرون، کہیں نہیں کہا. اور تو اللہ کافروں سے سخت ناراض ہے. لہذا اگر ایک والد کے ایک سے ناراض ہونے پر سارے چپ ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی غور سے سننا چاہیے ایسی کیا بات ہوئی ہے، ایسا کیا غلط انہوں نے آفر کیا ہے جس پر اللہ رب العزت اس قدر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس لیے کہیں ہم وہ غلطی کبھی نہ کریں، ٹھیک ہے جی؟ تو کافر کا معنی جو انکار کرے. اچھا، کافر کے معنی جو ہے نا انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے. اب عام طور پہ آج کل ہم بھی سارے آپس میں کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو نان مسلم ہوتے ہیں. اور یہاں اس سورہ مبارکہ میں کون سے لوگ مراد ہیں؟ عرب کے وہ لوگ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پہنچایا، وہ بات سمجھ گئے کہ یہ بھی سچے ہیں، صادق ہیں، دین بھی سچا ہے، لیکن الٹا کیا کیا؟ شرک کی دعوت دی. اللہ نے غصے میں ان کو کہا یا ایھا الکافرون، اے انکار کرنے والوں. البتہ جو لفظ کافر ہے نا، یہ اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ خود لفظ برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے یہاں ایک رویہ پایا جاتا ہے. اینی ویز، تو غصے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو اللہ نے یا ایھا الکافرون سے نہیں کہا، یا ایھا الناس کہا، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ میں قل اعوذ برب الناس، ناس ناس کر، تو اللہ نے یا ایھا الناس، سورہ بقرہ میں شروع کی آیات میں آتا نا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، کافرون نہیں کہا. اب اللہ سخت ناراضگی میں یہ الفاظ استعمال ہو رہا ہے، اور ہمیں بھی اس کو جانتے ہوئے شرک سے بچنا چاہیے. اچھا، لفظ کافر جیسے کہ میں نے کہا اپنی حیت میں اس لفظ میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کا معنی انکار کرنے والا، اور یہ گالی بھی نہیں ہے. مسلمان سمجھتے ہیں کہ آپ، اور وہ کوئی شاعر کا ایک جملہ ہے نا، کافروں کے کافر ہم ہیں، کافر خدا ہمارا.
تو جب لوگوں کو سمجھ نہیں تھی، انہوں نے سمجھا یہ تو بڑے کفری کلمات ہیں، تو شاعر کو پتا تھا، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ انکار کرنے والا۔ قرآن میں مسلمانوں کو بھی کافر کہا گیا کہ وہ طاغوت سے کفر کریں، طاغوت برائی سے، ظلم سے، شیطان کے حربوں سے، غلط چیزوں سے کفر کریں، یعنی ان کا انکار کریں، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں ہر مسلمان بھی کافر ہوا کہ ہم غلط چیزوں کا انکار کرتے ہیں، تو یعنی طاغوت کا کافر، ٹھیک ہے؟ تو گالی ہوتی تو اللہ کبھی بھی قرآن میں مسلمانوں کو کافر نہ کہتا۔ بہرحال اینی ویز، تو یہ تھوڑا سا لفظ کو اس کانٹیکس میں بھی ذہن میں رکھیے، اس سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر ظاہر ہے اہل مکہ کو اور ان لوگوں کو کہا گیا تو اللہ نے بڑے غصے کا اظہار کیا۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے ہم کبھی حق کو سن کر جھٹلائیں نہیں، یعنی حق کو جھٹلانا اللہ کے ہاں ناراضگی کا باعث ہے۔ اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم حق سنتے ہیں لیکن اپنی انا، اپنی خواہشات، تکبر کی وجہ سے حق کو ٹھکرا دیتے ہیں، یا لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، تو اس چکر میں اچھا میں پھر کر لوں گا، میں پھر پڑھ لوں گا۔ کچھ لوگ ہیں نماز بھی، اچھا ابھی میں نمازیں شروع کر دی تو لوگ کہیں گے اچھا بڑے نمازی بن گئے ہو، آج کل تو بڑی نمازیں پڑھی ہے۔ تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کریں، حق جیسے ہی ملے اسے فوری لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہی آئیے میں اور آپ پلان بنائیں کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ حق کو فوری قبول کریں، استغفار کریں، اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کریں، اور اپنی کو تربیت کرنے کا پلان بنائیں کہ نہیں انشاءاللہ ہم نے بدلنا ہے، حق کی طرف آنا ہے۔ اور یہ جو لوگوں نے بنایا کہ میری نا روایات اور اس کے نقصانات سے بچیں، دوسروں کو بھی بتائیں اور دین کی طرف سب کو لے کر آئیں کہ اللہ حق بات کو پسند کرتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ پھر آگے آیا لا اعبد ما تعبدون، لا کا مطلب نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، لا اعبد میں عبادت کرتا ہوں۔ تو ایاک نعبد میں کون سا اشارہ ہے؟ نعبد جمع کا، ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ تو الف یہ حمزہ جو ہے اعبدو کا، یہ آئے میں، اور نعبدو کا نون ہم، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ لفظ ویسے بھی ہم نے عابد، معبود اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو ماں، یہ کنیکٹنگ والا ماں آیا درمیان میں، جو اور جس کی۔ ماں کے آپ نے تینوں معنی پڑھے ہوئے ہیں، ماں کا معنی نہیں، ماں کا معنی کیا، اور ماں کا معنی درمیان میں جو آتا ہے جو۔ اور تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو۔ اچھا جی، تو اللہ کے نبی کو فرمایا جا رہا ہے آپ انہیں جواب دیجئے، ٹھیک ہے جی؟ تعبدون۔ اب عبادت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ عبادت کے معنی ہوتے ہیں محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا و پرستش کرنا، یہ جو ایکچولی عبادت اللہ کے ہاں۔ پھر دوسرا ایک معنی ہے اطاعت و فرما برداری، بات بھی ماننا، کہ ہم نمازیں تو پڑھیں، سب کچھ کریں، بات اللہ کی نہ مانے، قانون اس کا نہ مانے، اس پر اپنی رائے، اس پہ روایات، اس پہ لوگوں کے خیالات۔ اور غلامی، فل کمپلیٹ سبمیشن۔ تو ان تینوں کے معنی میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اگر ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن بات مان رہے ہیں اس کی، جو کہتا ہے کہ نہیں نہیں دیکھو معاشرہ یہ، نہیں شادی پہ تو تمہیں خوب دھوم دھام سے کرنا پڑے گا چاہے قرضہ لینا پڑے، ہے نا؟ ہمارے ہاں یہ روایات چلتی ہے نا۔ تو وہاں دین گیا ایک سائڈ پر اور اپنی مرضی سب چیزوں پہ غالب آ گئی۔ تو پوری غلامی، کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ، وہ عبادت ہے۔ اور عقیدے کے معاملے میں کسی صورت میں مصالحت نہیں۔ اور عقیدے کے معاملے میں آپ سورہ اخلاص میں آپ کو یاد ہے نا 4 چیزیں، اللہ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات، سب میں اللہ یکتا و تنہا، اور یہ اسی کا اختیار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بات مانی جائے۔ آج کل عجیب و غریب قسم کی روایات پھیلائی جاتی ہیں۔ اسلام کے دشمن کیا کرتے ہیں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، یہ سزائے موت کیوں ہے جی ان کے دین میں، تو یہ تو کیا ہے، ان ہیومن ہے، غیر انسانی ہے۔ ہمارے بھی مسلمان بات سن کے کہتے ہیں ہاں ہاتھ کاٹنا دیکھے نا، یہ تو اب اس دور میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں۔ اور
اسلامی سزاؤں کا نفاذ وہ بڑی سخت ہوتی ہیں جی. تو بھائی جس نے ہم سب کو بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس مشین کا مینول کیا ہے, اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے. یہاں پر میں جانتے ہیں. تو ہمیں اس احساس کمتری سے نکلنا ہے. اللہ کے دیے ہوئے احکامات میں کوئی چون و چرا نہیں, کچھ نہیں, کوئی ادھر ادھر کی کوئی نہیں, صرف جو اللہ نے کہہ دیا بس وہی سب سے بہترین ہے. اس پہ ہمیں کسی لاجک کی ضرورت نہیں, کوئی احساس کمتری نہیں, کیونکہ سب سے اعلیٰ عرفہ نے یہ بات کہی ہے, تو اس سے بہتر کون بتانے والا ہوگا. تو اپنے تصور میں ایسے لوگوں کو خیال میں لا کر یہ آیت پڑھیے, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تو جن خیالات, جن چیزوں کے پیچھے تم سب چلتے ہو, ہم نہیں چلتے, میں نہیں چلتا اس میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. ولا انتم ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو, ما جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. تو وا کا معنی اور, لا نہ نہیں, انتم تم سب, عابدون عابد کا لفظ عبادت کرنے والا, عابدون جمع ہے, عابدین بھی بن سکتی ہے. اور ویسے عبد یا عابد, عبد غلام کو بھی کہتے ہیں, جیسے ہم نے کہا تھا عبدہو, ٹھیک ہے, اللہ کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سو عابدون عبادت کرنے والے ہو, ما وہی کنیکٹنگ والا جو یا جس کی, عابدو میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو ما شروع میں آئے کیا بیچ میں آئے, تو جو یا جس والے معنی میں. اچھا جی, یہ دیکھیں مضارع کا عابدو, الحمدللہ. سو ولا انتم عابدون ما اعبد, کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. اگر شرک تمہارے دلوں میں بسا ہوا ہے اور اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو اللہ کی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی, یہ تو ملاوٹ والی عبادت ہے. اس لیے ہم اس نظریے کو بھی نہیں مانتے کہ سارے مذہب ایک ہو سکتے ہیں یا برابر ہیں. نہیں, یہ دین ہے, اعلیٰ و عرفہ مذہب ہے, یہ اللہ کا خالص و پاکیزہ مذہب دین ہے. تو اس میں شرک نہیں ہے, اور ہم شرک نہیں کریں گے, اور ہم اللہ کو شرک ہرگز قبول نہیں ہے, ایسی عبادت بھی قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا نا ہم 1 سال اللہ کی عبادت بھی کرنے کو تیار ہیں, تو اللہ پھر بھی نہیں, اس چیز کو اللہ سختی سے کہ نہیں, جس دل میں شرک اور اوپر سے اللہ کی عبادت, تو یہ تو قبول نہیں ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ, وَلَا اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی, وَلَا أَنَا اور نہ میں. ٹھیک ہے جی, یہ تو سارے الحمدللہ آپ کو آتے ہیں. عابد عبادت کرنے والا, اور ما جس کی, اور عبد تم, آپ کو پتہ ہے آپ سب نے کہا ماضی کا صیغہ ہے, عبد عبدو, عبدت عبدتو, عبد تم سب نے عبادت کی. ٹھیک ہے جی, تو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. اگلی شدت سے انکار کیا جا رہا ہے, تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی, نہ اب ہو سکتی ہے, نہ کبھی ہوگی, نہ ابھی کے معبودوں کی, نہ ماضی کے معبودوں کی. ما تعبدون ما عبدتم, ہر طرح سے, ہر زاویے, ہر نقطے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس پر جان رکھو کہ اللہ کی عبادت کے مقابلے میں کوئی عبادت نہیں ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ, اور اگلی آیت پھر ریپیٹ ہوتی ہے, اور وہی بات ہے. سو تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی, اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والی نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت تو بہتر جانتا تھا نا ان کے دلوں میں کیا ہے, تو کسی صورت بھی نہیں ہوگا. لَکُمْ تمہارے لیے, دینکم تمہارا دین, الحمدللہ, وَلِیَّ اور لیے, یا میرے لیے, وَلِیَّ اور میرے لیے. تو یہ لی والا ٹیبل آپ نے پورا کیا ہوا ہے, وَلِیَّ دین. اچھا یہ ذرا غور کریں, آگے لفظ لکھا ہوا ہے دین, اور نیچے سپیلنگ لکھے ہوئے ہیں میرا دین. تو ہم نے تو کہا تھا یا ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے میرا کا, تو یہ کیسے ہو گیا میرا دین؟ لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین, ولیہ اور میرے لیے. کوئی اینی آئیڈیا؟ زیر کی وجہ سے دینی ہے, نیچے زیر آیا, زیر یا کی وجہ سے. ہاں جی, دیکھیں یہ اصل میں لفظ دینی, دینی میرا دین, دینکم دیننا, سو دینی
نون کے نیچے جو زیر آپ لوگ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ یا کے قائم مقام ہے. تو اس کا مطلب ہوا، یہاں پہ ایک بات غور سے سن لیں، جب بھی آپ عربی میں ترجمہ کر رہے ہوں گے، عربی پڑھنے میں تو ہم آخری حرف کی حرکت کو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، یہ عربی پڑھنے کا طریقہ ہے. لیکن جب آپ ترجمہ کریں گے تو ترجمہ صحیح کرنے کے لیے آپ نے آخری حرف کو دیکھنا ہے یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِی، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے دینی میرا دین. تو ایسا مطلب ہرگز نہیں کہ بس تم اپنے دین پر چلتے رہو میں اپنے دین پر چلتے رہوں، نہیں، یہ غلط بات ہے. ایسا پیغام بھی نہیں ہے کہ اچھا اللہ نے اس صورت میں کہہ دیا تھا کہ وہ اپنا کام کرتے رہے، ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہے. نہیں، ہمیں تبلیغ کرنی ہے. اللہ کے نبی نے بھی تو اس سورہ کے بعد تبلیغ نہیں چھوڑی نا. یہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے سختی سے، وہ بھی کہ یہ کیسی غلط بات کر رہے ہو تم، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کے اس دین کو، اس پیغام کو آگے اوروں کو پہنچانا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو اور باقی کی لوگوں کو، ساری امت کو، کہ ہمارا عقیدہ خالص ہو جائے اور ہم خالصتاً اللہ رب العزت کی وحدانیت پر قائم ہوں، اور شرک کا کوئی شائبہ اور ذرا سی بات بھی شرک کی ہماری عبادات میں، معاملات میں نظر نہ آئے. لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین. ٹھیک ہو گیا جی. سو الحمدللہ ٹی پی آئی ساری کی ساری ٹی پی آئی استعمال ہو رہی ہے اس کے اندر. سورہ کافرون میں فعل ماضی آیا عبدتم، فعل مضارع آیا اعبدو تعبدون، فاعل یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے بھی، کافرون، عابد، عابدون، یہ انشاءاللہ اس کے اشارے بھی آپ سیکھیں گے. اور ضمائر کا تو دیکھیں نا ٹیبل آیا ہوا ہے، انا، انتم، لکم اور لی. تو آپ فوری آپ کو یہ اشارے کرنے چاہیے کہ اچھا ہمیں آتے ہیں جی، ہمیں اس کا معنی بھی آتا ہے. اور اگر آپ کو سورہ کافرون یاد ہے الحمدللہ بہت مبارک ہو، نہیں یاد چھوٹی سی ٹپ ہے، چھوٹی سی، اور یاد ہو جائے گی. شروع ہوتی ہے کیسے؟ قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ. پھر کیا کی گئی، کس کی بات ہوئی دوسرے نمبر پر؟ آج کی بات. کے ابھی اس وقت اس وقت کی ظاہر بات ہو رہی ہے کیا کہ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا جو کہ تم سب پوچھتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، تم بھی نہیں کرو گے جو میں کرنے والے ہو. یعنی اس وقت کہا جا رہا ہے کل کی بات آنے والی، ولا انا عابد ما عبدتم، تم نے، میں نہیں کرنے والا ان بتوں کی عبادت جس کی، اور ولا انتم عابدون، نہ ہی میں، نہ تم کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں. اور پھر آخری بات لکم دینکم ولی دین. تو اس طرح 2-4 دفعہ پڑھیں انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. تو اب ویسے آپ سب نے امید ہے کہ جو اس سبق میں، اس کورس میں جتنی صورتیں آئی ہیں وہ ہم سب کو انشاءاللہ زبانی بھی یاد ہو گئی ہوں گی. اگر آتی ہیں تو الحمدللہ، نہیں آتی تو کوشش کریں یاد کر لیں. تو آئیے سورہ کافرون میں ہمیں کیا خلاصہ ملتا ہے کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت یا مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو نو کمپرومائز آن عقیدہ اینڈ دین. آلرائٹ، الحمدللہ ہم نے سورہ مبارکہ کو پڑھا. بہت خوبصورت سورہ ہے، زندگی میں لائیے، بار بار پڑھیے، شرک سے محفوظ ہوئیے اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھائیے. تو کوئی سوال ہے آپ کا؟ کوئی کویسچن؟ یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک. گرامر کی لیسن کھولتے ہیں. جی تو گرامر کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور گرامر میں الحمدللہ ہم بڑا مزے کا دلچسپ فعل امر و نہیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو جو آپ کر رہے تھے تو آپ نے فعلا پر کیا تھا افعل، اور فتح پر کیا تھا افتح، اور کس پر کیا تھا جعل پہ اجعل.
आज हम इंशाल्लाह इसको नासरा, ज़करा, अबदा और खलका पर उनसुर, उज़कुर, उबुद, उखलक ये करेंगे और इसके सारे इशारे सीखेंगे इंशाल्लाह। तो कुछ थोड़ा सा पीछे से दोहरा लेते हैं। फेल की कितनी किस्में हैं अब तो आपको पक्का हो जाना चाहिए। देखिए हमने बार बार आपसे जिक्र किया है ताकि ये चीजें देख देख कर ये आपको फेल माजी परफेक्ट टेंस। अब इसका तर्जुमा देखिए हम करते हैं परफेक्ट टेंस, क्योंकि अरबी में कॉन्सेप्ट ये है कि काम की तकमील हो जाना, किसी काम का पूरा हो जाना, इसलिए हम इसको माजी में चूंकि हो चुका होता है, कंफर्मेशन होती है, हो गई हुई है चीज, परफेक्ट टेंस। फेल मुदारे जो काम अभी हो रहा है, होगा, तकमील नहीं हुई, तो इम्परफेक्ट टेंस। फेल अम्र जिसमें कोई हुक्म दिया जाए या गुजारिश की जाए, या जी आजकल हम सीख रहे हैं इसका पूरा नाम अम्र व नहीं, आमतौर पे फेल अम्र कहते हैं, इम्पेरेटिव टेंस। और याद है में अम्र व नहीं में इससे पहले सबक में हमने सुलासी मुजर्रद के जरिए फेल अम्र और नहीं सीखा। सुलासी मुजर्रद किसको कहते हैं भला? ये जो 3 हरूफ तहज्जी से बनने वाले अरबी के अफाल हैं, सुलासी 3 को कहते हैं, ठीक है। ये 3 हरूफ से बनने वाले अफाल जैसे फ़अला, फ़तहा, नसरा, ज़करा, अबदा, ये सारे देखें इनमें 3 हरूफ तहज्जी आ रहे हैं, इनको कहते हैं सुलासी मुजर्रद। तो अम्र इसके जरिए किसी काम का हुक्म या दरख्वास्त की जाती है, जैसे हम कहते हैं, जैसे आपने कहा था इफ़अल, इफ़अलू, ठीक है। और नहीं इसके जरिए किसी काम के ना करने का हुक्म या दरख्वास्त की जाती है, ठीक है। तो यूं आपने इसको वो करना है। अच्छा ये भी किसी ने, अच्छा जी, somebody is asking for link, just give me a minute. अच्छा, और नहीं इसके जरिए किसी काम के ना करने का हुक्म या दरख्वास्त की जाती है। तो आइए जरा यादा के तौर पर हम पहले फ़अला का टेबल और आप में से देखते हैं कौन करवाता है, और माजी, मुदारे और फेल अम्र व नहीं के सारे सीगे। अब माशाल्लाह हम बेहतर होते जा रहे हैं, तो चलें सिस्टर तस्नीम सबसे पहले करवाना चाहती हैं तो उन्हें चांस देते हैं। जी सिस्टर करवाइए। फ़अला इसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, वो अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हो, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, लतफ़अल मत कर, लतफ़अलु मत करो। माशाल्लाह, देखिए ना कितने अच्छे तरीके से सिस्टर ने पूरी सीक्वेंस के साथ इसको अच्छा सा करवा दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ आप लोग जरा इतनी रवानी आ जाए, क्योंकि अब तो हम बहुत आगे निकल आए ना, तो फ़अला कब से शुरू किया हुआ हमने, तो जरा मेरी तरह कोई ने किसी ने करवाना है, मैं जैसे करवाने लगा हूँ। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु तुम करते हो, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलुना आप तुम सब करते हो, नफ़अलु हम सब करते हैं, इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। तो कौन ले रहे जी ये चैलेंज इस तेजी से करवाने वाला? सिस्टर फिरोजा कराएंगी? करवाएं। चलो अंदर चलो। मेरी दोस्त ने बहन ने बना दी। फ़अलना सबने किया, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप करते हैं, तफ़अलु हम सब करते हैं, इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। क्या बात है जी, माशाल्लाह, ये सिस्टर तो मुझसे भी आगे चली। अच्छा सिस्टर फरहीन, आप सिर्फ हमें अम्र व नहीं के सीगे करवा दें, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने वो किए थे। सिस्टर फरहीन अच्छा अंदर कर जी। लेंगे। इफल कर, इफलू करो, लतफल मत कर, लतफलु मत करो। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया जी। इसी तरह आपने फ़ातिहा का पूरा टेबल भी किया था, तो हसन 7:30 इन्होंने खा लिया बोटियां।
फतहा उसने खोला, फतह उन सबने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सबने खोला, फतहना हम सबने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहुना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु आप खोलते हैं, अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, तफ्ताहुना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं, इफ्ताह खोल, इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहु खोलो, मत खोलो। मत खोलो, माशाल्लाह, वेरी गुड जी, जबरदस्त, सही करवाया आपने। तो आइए, अच्छा वैसे जाला का नहीं आया, उसके अमर व नहीं के कोई करवा दिया आप में से सिस्टर तौलिया, जाला के अमर व नहीं आप करवा सकती हैं बगैर टेबल देखे हुए? जी इजाल इजाल मत बनाओ, इजालू मत बना, इजल बना, इजलू बनाओ, ला तजाल मत बनाओ, मत बना, ला तजालू मत बनाओ। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बगैर देखे ही करवा दी है। तो इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अब ये अमर व नहीं के सीगे भी आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब ये जो 4 अहम अबवाब है ना, अब तकरीबन ये कॉन्सेप्ट भी साथ साथ हमारा अच्छा हो जाना चाहिए। ये भी आहिस्ता 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 आपको बताया जा रहा है ताकि आप ये इंशाल्लाह आराम से आ जाएगा। आपने बस आहिस्ता इस पर गौर करते रहना है कि वो आपको, मैं पूछता था ना ये क्या हुआ है, तो आप कहते थे तब्दीली हो गई है सर, इसमें ये जबर की जगह पेश आ गया है, ये कुछ और आ गया है। फतहा यफ्ताहु था, लेकिन नासरा का जब मुदारे बना तो हमने कहा है ये क्या यनसुरू बना, जबर क्यों नहीं आई, पेश आई है। फिर जब दाराबा से हमने मुदारे बनाया तो यदरिबू बन गया, वो और मुख्तलिफ हो गया, जेर आ गई। तो इसी तरह सामिया तो पहले दिन से मुख्तलिफ है, वो हमें पता था कि वो तो माजी में ही हमें जेर नजर आती है। अच्छा, अब आप गौर करें, इनके अमर व नहीं के सीखों में भी तब्दीलियां उसी तरह आ रही है, वही तब्दीलियां जैसे नासरा में पेश थी तो उन सुर, दाराबा में इसी तरह जेर की इदरिब और इफ्ताह और इस्मा। तो हमने इंशाल्लाह ये 4 अबवाब हैं। अच्छा, इनके सीखने का फायदा हमें क्या है, कोई बताएगा ना फतहा के वजन पर कोई फला फेल है, इसकी तरह इसका मिलता जुलता इससे, तो आप फौरी उसके सीखे बना सकते हैं, कोई भी आपको बताया जाए। तो मैं आपको कह दूं फतहा की तरह ही है जमा, तो आप कहेंगे अच्छा जमा यजमाऊ होगा सर, फिर फाला यफअलु यफअल, जाला यजअलु यजअल। इस कोर्स में हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं। नासरा के वजन पर भी इसी तरह खाला का ज़करा अबदा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसी के वजन के ऊपर है कफरा, तो कफरा यानी नासरा के वजन, आज हमने पढ़ा ना काफिरून, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसी वजन पर है तो सिस्टर हाफिजा, आप इसका मुजारे और अमर बना सकती है कफरा यकफुरु उकफुर, नासरा की तरह वो कर ले जो हाँ जी जी।
جی اسکرین آ گئی ہے. ابھی آپ لوگ جو ہے اس پہ بات کیجئے. ناصرہ سے جو ہے کیا بنا تھا؟ ناصرہ یا انصر انصر. اس کے بعد تھا خالقہ. جی حافظہ سمین. خالقہ سے جو ہے کیا بنے گا؟ خلقہ یخلق اخلق. گڈ. اور عبادہ سے کیا بنے گا؟ عبدہ یعبد اعبد. اور ذکرہ سے کیا بنے گا؟ ذکر یذکر اذکر. اس کے بعد ہے دربہ کا باب. دربہ کے باب سے کون بنائے گا بھائی؟ کوئی اور بنائے. جی سارا یوسف. سارا یوسف کوشش کیجئے دربہ سے. جی انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو. بردر ہے میری آواز آ رہی ہے؟ یس پلیز کنٹینیو. آپ کنٹینیو کریں. آپ کی اسکرین آڈیو ویڈیو کلیئر ہے. اچھا اوکے سوری آئی ڈونٹ نو مجھے یہاں سٹک ہوئی تھی بٹ آل رائٹ. اچھا پلیز کنٹینیو. یہ کچھ لوگوں کے شاید مائکس جی اب ٹھیک ہے آواز. مجھے ایک دفعہ کنفرم کریں پھر ہم بات شروع کریں. آڈیو ویڈیو کلیئر. جزاک اللہ برادر. اوکے جسٹ اے منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم بات کر رہے تھے ٹیبلز کی ابواب کی. تو جیسے سامیہ کی طرح عالمہ اور عاملہ اس طرح سے ہے اور یہ بھی ہم نے کیے. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم فعل امر و نہی میں ناصرہ سے انصر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. انصر مدد کر. انصرو مدد کرو. لا تنصر مت مدد کر. لا تنصرو مت مدد کرو. جی تو کون کروا رہا ہے؟ سسٹر امیمہ کروائیے. انصر مدد کر. انصرو مدد کرو. لا تنصر مت مدد کر. لا تنصرو مت مدد کرو. ٹھیک ہے سسٹر حافظہ کروائیے. انصر مدد کر. انصرو مدد کرو. لا تنصر مت مدد کر. لا تنصرو مت مدد کرو. سسٹر مریم کروائیے. انصر مدد کر. انصرو مدد کرو. لا تنصر مت مدد کر. لا تنصرو مت مدد کرو. بالکل ٹھیک ہے. مسز سلمہ کروائیے. جی مسز سلمہ آپ کروائیں گی یا ڈاکٹر کلثوم کروائیں؟ انصرو مدد کر. انصر مدد کر. انصرو مدد کرو. لا تنصر مت مدد کر. لا تنصرو مت مدد کرو. مت مدد کرو. اب آپ سارے ذرا غور سے سنیں. جب میں بولوں تو آپ سب نے اشارے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. جب میں عربی بولوں آپ سب نے اشارے کرنے ہیں. پھر میں اشارے کروں گا آپ سب عربی بولیں گے. ٹھیک ہے. تو اب ذرا سب تیار ہو جائیں اور اشارے کرنے آپ نے. انصر مدد کر. انصرو مدد کرو. لا تنصر مت مدد کر. لا تنصرو مت مدد کرو. چلیں اب میں اشارے کروں گا آپ سب بولیں. انصر ویری گڈ. انصرو مدد کرو. لا تنصرو لا تنصرو مت مدد کرو. اب آپ خود سے ایک ایک دفعہ یہ سارے اشارے کریں جو جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے تاکہ اچھے سے ہو جائیں. انصر مدد کرو. انصرو کرو. لا تنصرو مت مدد کرے. لا تنصرو مت مدد. اچھا آپ میں سے کون مجھے یہ بتائے گا
کہ پیچھے جو ہم نے کیے ہیں امر و نہیں کے اشارے اس میں یعنی جو ہم نے فاتحہ کے باب پر کیے ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ سسٹر فیروزہ بتانا چاہیں گی آپ؟ جی سر وہاں پہ پہلے جو ہم زیر تھی یہاں پہ پیش ہے. ماشاء اللہ ویری گڈ. تو یہ اس کا مطلب ہے آپ کی تبدیلی ساتھ نوٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ افتح تھا زیر اور پھر اس کے بعد زبر. تو یہاں دونوں پیش ہیں انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں ویری گڈ. آئیے اس کی بول چال کے لیے سسٹر ام پاکیزہ اگر آپ سے کہا جائے کہ انصر تو آپ کیا جواب دیں گی؟ انصرو. اور یہ اشارہ کس طرف کیا آپ نے؟ جب میں نے کہا انصر تو آپ نے کیسے اشارہ کیا؟ اپنی طرف آپ نے مضارع کا یہ والا اشارہ کیا انصرو. ٹھیک ہے جی؟ میں مدد کرتی ہوں یا کروں گی. اور جب میں نے کہا انصرو تو آپ لوگ جواب میں مجھے کیا کہیں گے سارے؟ ننصر. ننصرو. ہاں جی ہم مدد کرتے ہیں کریں گے کیوں نہیں. ننصرو. ٹھیک ہے. اور اگر کہا جائے انصر زیدن انصر زیدن سسٹر فرحین تو جواباً آپ کیا کہیں گی؟ انصرو زیدن. انصرو زیدن. اور جب میں پلورل سب کے سب آپ سب سے کہوں کہ انصرو زیدن زید بڑا کمزور ہے سارے اس کی مدد کرو انصرو زیدن کیا کہیں گے؟ ننصرو زیدن. ویری گڈ. اسی طرح ذاکرہ کا ٹیبل آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے. ذاکرہ کا کیا مطلب تھا بتائیں؟ ذاکرہ ذکر کر. یاد کرنا. یاد کیا. عربی میں ہاں یہ فعل کی اصل پہلی عادت ہے اس کا مطلب ہے اس نے کیا اس ایک نے کیا. ماضی کا پہلا صیغہ پہلا فارم جو ہوتی ہے نا. تو اب اس سے آ کر یہ بنا ہے اذکر. اس کا معنی ہے ذکر کر. اذکر جیسے انصر تھا اذکرو ذکر کرو سب کے سب جمع کا صیغہ. لا تذکر مت ذکر کر. لا تذکرو مت ذکر کرو. یہ سسٹر ام پاکیزہ کروائیے. اذکر ذکر کر. اذکرو ذکر کرو. لا تذکر مت ذکر کر. لا تذکرو مت ذکر کرو. ذکر کرو. سسٹر فرحین کروائیے. اذکر ذکر کر. اذکرو ذکر کرو. لا تذکر مت ذکر کر. لا تذکرو مت ذکر کرو. سسٹر یہ ہے لا تذکر لا تذکرو. ٹھیک ہے. سسٹر مریم کروائیے. اذکر ذکر کر. اذکرو ذکر کرو. لا تذکر مت ذکر کر. لا تذکرو مت ذکر کرو. ویری گڈ. سسٹر تولیہ آپ بھی کروا دیں. اذکر ذکر کر. اذکرو ذکر کرو. لا تذکر مت ذکر کر. لا تذکرو مت ذکر کرو. ویری گڈ. سسٹر کلثوم آپ کروا دیں. اذکر ذکر کر. اذکرو ذکر کرو. لا تذکر مت ذکر کر. لا تذکرو مت ذکر کرو. اشارے کر رہے ہیں نا ساتھ ساتھ. آپ اشارے کریں گے تو یہ اچھے یاد ہوں گے. سسٹر خالدہ آپ کروائیں. اذکر یاد کر. اذکرو تم سب یاد کرو. لا تذکر مت یاد کر. لا تذکرو مت یاد کرو. ماشاءاللہ. دیکھیں ہماری بہن نے ہماری توجہ بھی دلوا دی. اور یہ آپ سب نے ذہن میں رکھنا ہے یہ دونوں معنی ٹھیک ہیں کہ یاد کر یاد کرو مت یاد کر مت یاد کرو. ذکر کرنا کسی کا اس کو یاد کرنے کے مترادف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سسٹر نگینہ آصف کروا دیں. اذکرو ذکر کرو. اذکرو ذکر کرو. لا تذکرو مت ذکر کر. لا تذکرو ذکر کرو. اچھا نہیں سسٹر ذرا غور سے سنیں. ایک تو سنگولر پلورل کا فرق واضح ہونا چاہیے. اذکر اس میں جا کر سائلنٹ ہے اور صاف پتہ چل رہا ہے اذکر. لیکن دوسرا ہے اذکرو اور لا تذکر
لا تذکرو سلمہ آپ کو کروائیں گی تو آپ غور سے سنیں. مسز سلمہ. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ الحمدللہ ہم نے اس کی اچھی پریکٹس کر لی. سسٹر فیروزہ جب آپ سے کہا جائے اذکر تو کیا کہیں گی آپ؟ اذکرو. اذکرو. اور جب کہا جائے آپ سب سے اذکرو تو کیا کہیں گے؟ نذکرو. اذکرو. اور اگر میں آپ سے کہوں اذکر اللہ تو کیا کہیں گے آپ؟ اذکر اللہ. نذکر اللہ. اور کہا جائے اذکر اللہ تو پھر کیا کہیں گے؟ اذکر اللہ. تو آپ کہیں گے سوف نذکر اللہ. جلدی جلدی کریں گے نا. سوف نذکر کرتی ہوں اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا تو میں ہر وقت تیار ہوں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ کے ہوم ورک میں آج آپ کو آبادہ سے مل رہا ہے عبد عبدو لا تعبدو. سسٹر رضا کروائیں. عبدو عبد عبادت کر، عبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدون میرا یاد ہے عبادت کرو. مت عبادت کرو. یہ سسٹر مریم آپ بھی ایک دفعہ کروا دیں. عبد عبادت کر، عبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، اس کو گھر پہ اچھی سی پریکٹس کرنی ہے. اور اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کرو. جی سسٹر حافظہ کروائیے. اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کرو. مت پیدا کرو. اب اس کی اصل میں سسٹر خالدہ آپ بھی ایک دفعہ کروا دیں، گھر پہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آپ. اخلق پیدا کر، اخلقو مت تم سب پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو تم سب مت پیدا کرو. ماشاءاللہ بہت اچھے سسٹر. تو اس کے ساتھ ہی آخری چیز آج کی نقطہ تعلیم، اور ان کا معنی کس کس کو یاد ہے بتائیں ذرا جلدی سے. اگر یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر میں کہوں انشاءاللہ. اب بتائیں ان کا معنی. اگر اللہ نے چاہا. ہاں اب ان کو بھی یاد آ گیا جنہیں پہلے یاد نہیں آ رہا تھا ان کا معنی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہمیں یاد رکھیں گے نا کہ لفظ کی مثال سے ہم نے یاد کیا، انشاءاللہ معنی نہیں بھولیں گے. انشاءاللہ کی مثال سے ہمیں یاد آ گیا معنی کہ معنی ہے اگر. تو جو بھی آپ کو نیا لفظ ملے کوشش کیا کریں اس کی مثال یاد رکھا کریں. تو کیسے الفاظ بہتر یاد رکھیں گے؟ جن کو مثالوں سے یاد کیا جائے گا. اب اگر میں ان کا معنی پوچھوں تب بھی آپ کنفیوز ہوں گے، تو آپ کو کیسے یاد ہونا چاہیے؟ ان اچھا کہ. اگر میں کہوں ان کا معنی، اگر کنفیوز ہو رہے تو آپ کہیں اچھا ان اللہ مع الصابرین، بے شک. تو مثال یاد رکھیں گے معنی اچھا یاد رہے گا. مثال بھول جائیں گے معنی بھی بھول جائیں گے. معنی ایک دوسرے کے اندر گڑ مڑ، جیسے ابھی انہوں نے ان کا معنی کہ کہہ دیا، مثال یاد ہوتی تو کبھی بھی معنی، لیکن ایک دفعہ جب یاد ہو جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو جب آپ لفظ کی مثال کو ذہن میں لائیں گے تو انشاءاللہ معنی یاد آ جائے گا. جب پہلی دفعہ آپ شروع میں مسئلہ ہوگا، جب یاد ہو جائے اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ کو خود بخود معنی آ جائے کرے گا. تو اس لیے الفاظ کو ہم مثالوں کے ذریعے سیکھیں گے، اور مثالیں کیا کریں گی؟ معنی جلدی یاد ہوں گے، معنی جلدی یاد آ جائیں گے، آپس میں معنی گڑبڑ نہیں ہوں گے، مکس اپ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. یہ فائدہ ہے جی مثالوں سے معنوں کو یاد رکھنے کا. اور اس مبارکباد کے ساتھ کہ ہم نے قرآن کے 38,531 سے زیادہ الفاظ جو ہیں ان کے معنی جاننے کی کوشش کر لی آج کے دن تک. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.